ایران کے تیسرے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ تقریب اس وقت منعقد کی گئی اور یہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس وقت اس جگہ پر پہنچی جب وہاں پر یہ خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت میزائل حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت شہادتیں ہو سکتی ہیں۔ عین اس وقت جب یہ خطرات منڈلا رہے تھے، وہیں پر نہ صرف کامیابی کے ساتھ یہ والی تقریب منعقد تھی، بلکہ وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے نتیجے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے اب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور ان کو تیسرا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ جب سے تقریب منعقد ہوئی اور جب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب باقاعدہ طور پر یہ جتنے بھی معاملات ہیں ایران کے یا پھر وہاں کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کی باغ دور سنبھالیں گے مجتبیٰ خامنائی صاحب، اس کے بعد سے ایران میں جہاں خوشی کی لہر دوڑی ہے، ایرانی جو عوام ہے ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، وہیں پر جب سے یہ ویڈیوز کلپ وائرل ہوئے ہیں اس کے بعد سے خاص کر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر سے نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ ایران کے اندر نیتن یاہو کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے رجیم چینج کر کے رہنا ہے، وہاں پر اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کر آنی ہے، وہاں پر انہوں نے کٹ پتلیاں بٹھانی ہیں، وہ لوگ لے کر آنے ہیں جو کہ صرف اور صرف ان کو یس بوس جی سر کہیں گے۔ مگر ان کا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب ایرانی عوام نے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے اتنی بڑی تقریب میں شرکت کی اور پھر ان لوگوں کو بتایا کہ ایرانی قوم کسی سے نہیں ڈرتی، اور خاص کر ایسا چراغ دشمن جو کہ ان کے ملک کو نیست و نابود کرنے کا خواب دیکھ رہا ہو۔ جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہلچل مچی، اور یہ لوگ جن کا یہ خواب تھا، جن کی یہ خواہش تھی، ان کے اندر اس وقت شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ جب مجتبیٰ خامنائی صاحب نے اپنے عہدے کو سنبھالا، انہوں نے اپنی کرسی کو سنبھالا، اس کے بعد سے انہی کی جو ایرانی پاسداران انقلاب ہے انہوں نے ایک بڑے آپریشن کا اعلان کیا ہے، اور اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن علی ولی اللہ رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وہ پہلے کی نسبت بڑا حملہ کریں گے، اپنے دشمن کو وہ ناکو چنے چبوائیں گے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ اب وہ ان کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ دوبارہ سے حملہ کرنا دور کی بات، وہ ایران کی طرف دیکھیں بھی۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس جنگ کے دوران اپنے والد صاحب کو شہید ہوتے دیکھا، انہوں نے اپنی بہو کو، انہوں نے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، انہوں نے اپنی بھانجی کو، انہوں نے اپنی بہن کو، انہوں نے اپنے بہنوئی کو شہید ہوتے دیکھا، پھر ان کے نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کسی قسم کی لچک دکھائیں گے، یا پھر وہ جو اپنی عوام ہے اس کا کسی قسم کا سودا کریں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نیتن یاہو کے ساتھ یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، صورتحال کافی اس وقت مختلف ہے، اور دشمن کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب جو حالات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ ایسے موقع کے اوپر ایک سابق امریکن انٹیلیجنس آفیسر ہے، اس نے کہا ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کو اور امریکہ کو شکست ہونے جا رہی ہے، یہ جنگ جیتنا امریکہ کے یا پھر اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے وہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ اپنا دفاع کرنا ایران کا حق ہے، اپنے دفاع میں ہتھیار بنانا ایران کا حق ہے۔ تو اسی حق کو تلف کرنے کے لیے یہ جو گندی حرکت کی گئی یہ انتہائی غلطی، اور یہ ویڈیو کلپ بھی اس سابق امریکی جو انٹیلیجنس اہلکار ہیں ان کا وائرل ہو رہا ہے، اور انہوں نے اب بھی تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ وہ اس جنگ سے باز رہیں، کیونکہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اگر امریکہ یا پھر اسرائیل یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایٹمی حملے کی طرف جائے گا تو اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے، کسی کا بھی مفاد نہیں ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ ایسے میں جو رشین
صدر پیوٹن ہیں ان کی طرف سے مجتبیٰ خامنئی صاحب کو مبارکباد دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب اپنے والد آیت اللہ خامنئی صاحب کی طرح نہ صرف ثابت قدم ہوں گے بلکہ وہ کسی کے بھی سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور وہ اپنی پوری ایرانی قوم کا وہ غرور بنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کال بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کرے کہ اس جنگ کو روکے اور بات کو مذاکرات کی طرف لے کر جائے۔ کم جونگ کی طرف سے بھی مجتبیٰ خامنئی صاحب کو مبارکباد دی گئی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسے میں ایک معروف پاکستانی ایسٹرالوجر ہیں سامعہ خان، ان کی طرف سے بڑی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ان قریب وہی حال ہونے والا ہے، وہی انجام ہونے والا ہے جو انہوں نے آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اسی طرح یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ مرنے والا ہے، یہ جاں بحق ہونے والا ہے، اس کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ اس کے ستارے اس وقت گردش میں آ چکے ہیں، اور اس وقت جو ستاروں کی چال ہے، جو ستاروں کی گردش ہے، وہ الٹی چل رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں نجومیوں کو بلانا شروع کر دیا ہے، مختلف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے، ان سے وہ دعائیں کروا رہا ہے اور ان سے عجیب و غریب قسم کی حرکات کروا رہا ہے۔ اسی وقت اسرائیل کی طرف سے ایک تہران میں بڑے آئل ڈپو کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر آگ دور دور تک پھیل چکی ہے، پھر وہیں پر تیل کی اور تیلاب کی بارش بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف جھلس رہے ہیں بلکہ وہ مختلف امراض کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ پاسدارانی انقلاب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے ابنائے حرمت کے اوپر وہ ممالک جنہوں نے امریکن جو سفیر ہیں، جن ممالک نے ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیا ہے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ وہاں سے اپنی تجارت کو جاری رکھ سکتے ہیں، وہ تیل کو لے کر جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جو بندش لگائی گئی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے ہے، بقایا جتنے بھی ممالک ہیں ان کو وہاں سے تجارت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے پاسداران انقلاب کی طرف۔